اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال في آية أخرى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلوات. آج کی مجلس ہمارے 9 مجالس کے سلسلے کی 5ویں مجلس ہے. سلسلے کا عنوان اللہ سے جڑنے کے فوائد، بینیفٹس آف الائننگ ود گاڈ. اور جو 2 آیتیں ہیں جس کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا، اس میں اطاعت کو اللہ کی اور رسول کی بنیاد بنایا گیا ہے. سورہ نساء کی 69 آیت. اور عام مومنین سے یہ وعدہ ہو رہا ہے کہ ہم تمہیں نبیین، صدیقین، صالحین، شہداء ان کے ساتھ محشور کریں گے، اسی شرط پر کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو. اور کیونکہ 59 آیت میں اسی سورے کی ہمیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کی آیت ملتی ہے، تو اللہ، رسول اور اہل بیت خود بخود آٹومیٹیکلی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اطاعت ایک بنیاد بن جاتی ہے انسان کی سب سے اعلیٰ جو مخلوق ہے اللہ کی، ان سے جڑ جانے کی، قیامت کے دن اس شرط پہ کہ ان کے پیام کا خلاصہ ہماری زندگی کا پیام بن جائے، ہمارے عمل کے لیے کسوٹی بن جائے. اللہ کی بات، رسول کی بات اور رسول کے ساتھ اہل بیت کی بات، یہ اگر بن جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی خوش نصیبی ہوگی. میں نے اشارہ کیا تھا کہ آج کے ایام جس میں ہم آپ گزر رہے ہیں، یہ تاریخ کے بڑے عجیب ایام ہیں جس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت جو ظاہر ہوئی ہے کہ جہاں پر لوگ دین کو ٹوٹلی سوسائٹی سے رائٹ آف کر چکے تھے، سوسائٹی میں اللہ کا کوئی عملی روپ بے معنی سمجھا جا رہا تھا کہ اللہ جہاں پر ہے وہ ہے، God is in heaven and all is well with the world کا تصور آ گیا تھا کہ اس نے بنا دیا ہے اور اب اس کو ہم سے کوئی ڈائریکٹ لینا دینا نہیں ہے. دین اب پرانے زمانے کی چیز ہو گئی ہے، اس کے اصولوں پہ ماڈرن سوسائٹی چل نہیں سکتی. 1960s میں ویسٹرن یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا ریلیجیس فلسفی کو، یعنی ریلیجن اب ایک فلسفی نہیں ہے، ایک فکری ڈھانچہ نہیں ہے. فکری ڈھانچہ وہی ہے جو انسان بغیر ریلیجن کو اپنائے ہوئے سمجھتا ہے. تو فکری طور پر ریلیجن کو رائٹ آف کر دیا گیا.
تو 1979 میں جب انقلاب اسلامی آیا تو ایک ایسے فقدان کی حالت میں آیا، ایسی خلا کی حالت میں آیا، ایسی ایمٹینس کی حالت میں آیا کہ جہاں پر دین ایک کانٹرڈکشن جیسا نظر آ رہا تھا سوسائٹی کو مینیج کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے، ایک تضاد نظر آ رہا تھا کہ دین تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ عام ویسٹرن سوسائٹی جو لیڈ کر رہی تھی دنیا کو، اور خصوصاً یونائٹڈ اسٹیٹس جس کا کافی کنٹرول تھا ایران پر اور گلف پر، ان کا تو بالکل ہی یقین تھا کہ یہ چیز کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ چلتے 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 47 ایئرز ہو گئے اور کام چلتا رہا، پوری سازشوں کے بعد، سینکشنز کے بعد، اور جب اوپنلی لڑائی ہوئی، پہلے صدام کو لڑایا گیا، اس کے بعد دوسرے طریقوں سے حملے کروائے گئے، جنرلز کو، قاسم سلیمانی کو قتل کروا دیا گیا 2020 میں، اس طریقے سے یہ سب کام ہوتے رہے اور یہ سمجھتے گئے کہ یہ اب آخری پیر پر کھڑا ہے انقلاب، اور اب اس کو جون کے حملے کے بعد اب حملہ کر 20 فروری 26 کے ختم کر دیا جائے گا۔ جو نتیجہ ہے وہ سامنے ہے، تشیع آج سب کے سامنے آ گیا ہے، جس طرح انٹرنیشنلی آیا ہے اور روز مرہ کی زندگی کا حصہ ہو گیا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سبب، یوٹیوب کے سبب، واٹس ایپ کے سبب، وہی چیزیں جو میجورٹی لیول پر برائیوں کو پھیلانے اور انٹرٹینمنٹ کو پھیلانے کے لیے استعمال کی جا رہی تھی، اس میں یہ گفتگو آ گئی ہے کہ ایک دین آج بھی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ دنیا کے سب سے طاقتور ممالک کو، ملک کو نہیں، انگلینڈ نے بھی مدد کی، نیٹو کی اور مدد آتی رہی، گلف کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے خلیج کے ممالک تھے انہوں نے بھی اپنی ٹیریٹری سے، اپنے بیسس سے لڑائی کو آگے بڑھایا، سب ہوا، لیکن کچھ نہ ہوا، وہی ہوا الا ما شاء اللہ، وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ شرط اس بات کی ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر پاسبل ہوتا ہی نہیں کہ اللہ کا اثر دنیا میں نہ رہے۔ اب ہم یہ اگر اللہ کا اثر دیکھ رہے ہیں، سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ اثر ہم پر مرتب ہو رہا ہے یا ہم اس کو ایک افسانہ سمجھیں جو ہم سے کافی دور واقع ہو رہا ہے، یا وہی قوانین، وہی اصول، وہی اسلوب، وہی طریقے جو وہاں پر رائج ہیں وہ ہم پر بھی رائج ہوں گے، کوئی اس میں فرق نہیں ہوگا۔ اس کا میں نے ربط کربلا سے دیا تھا، کربلا کی روح اگر باقی ہے، اور جس طریقے سے امام خمینی نے کہا تھا کہ یہ انقلاب محرم اور صفر سے حاصل ہونے والا انقلاب ہے، تو آیا اب جب ہم یہاں پر حسین کی یاد کے لیے بیٹھے ہیں اور حسین کی روح کا اثر 1400 سال بعد ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہماری روحوں کو وہ اثر انداز کرے گا یا اثر انداز نہیں کرے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مومنین کے قلوب اس کے قابل ہیں کہ یہ چیز کو کوئی اور درک کرے یا نہ کرے، ایک مومن یقیناً درک کر لے گا۔ ہمارے قلوب میں یہ حرکت نظر آنے لگے گی، توجہ تھوڑی سی ہم کو دینا پڑے گا کہ یہ دنیا کس شکل سے اب چل رہی ہے۔ میں نے دوسری مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ اللہ کی رحمت اور اس کا علم ہمارے وجود کا سبب ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، تو تمام چیزوں پر اپنی رحمت کے ذریعے سے اور اپنے علم کے ذریعے سے احاطہ کیے ہوئے ہے، تو ہماری آپ کی حیات پوری کی پوری اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت اگر حیات ہے، ہماری خلقت اگر اللہ کی رحمت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ گفتگو گریز کر رہا ہوں آج کی طرف۔ فرعون پوچھتا ہے موسیٰ سے، اے موسیٰ بتاؤ تمہارا رب ہے کون؟ تمہارا رب ہے کون؟ جواب آتا ہے قرآن کی آیت ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے کہ جو ہر چیز کو خلق کیا ہے اور اس کو گائیڈ کرتا ہے۔
اور اس کو گائیڈ کرتا ہے. گائیڈنس فزیکل چیزوں کی، فرشتوں کی اللہ کے لیے سب سے آسان کام ہے. ان کو باندھ دیا گیا، ایک شکل دے دی گئی اور اس شکل سے وہ تجاوز نہیں کرتے. کئی قرآن کی آیتیں آپ کو اس پر مل جائیں گی کہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ انجام دے دیتے ہیں. کائنات میں ہر چیز کا اپنا رول ہے، چوائس نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ ہر ذرہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو وہ جو اللہ کے مشخص کردہ حدود ہیں اس کو وہ لوگ تجاوز نہیں کر سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، ٹرانسگریس نہیں کر سکتے ہیں. تو پرابلم ہی نہیں ہے. بن گئے اور ویسے ہی رہے جیسا اللہ نے کہا تھا، اور ان کی اپنی گردش وہ خود دلیل ہے ان کی عبادت کی کہ حکم کا ذرہ برابر بھی کمی اور بیشی کا امکان ہے ہی نہیں. جہاں پر اپنی سب سے اعلیٰ مخلوق کو خلق کیا وہاں پر پرابلم آنے لگا. پرابلم اللہ سے نہیں آیا، پرابلم مخلوق سے آیا جس نے خلقت تو قبول کر لی لیکن ہدایت قبول نہیں کی. توجہ کا محتاج ہوں. ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ، ہم نے آپ نے وہ خلق کو کہ جس کی بنیاد رحمت اور علم ہے وہ تو ہم نے قبول کر لی اور قبول کر رہے ہیں. شاکر بھی ہیں اللہ کے، شاکر بھی ہے کہ ہم کو تو نے وجود بخشا. کہتا ہے وجود بھی دیا ہوں اور تم کوئی بندش میں رکھے ہوئے الیکٹران نہیں ہو، ایٹم نہیں ہو. تم کوئی بندش میں رکھے ہوئے پلانٹ سیارہ نہیں ہو. تم کو میں نے اپنی روح دے کر خلق کیا ہے. نفخت فیہ من روحی، روح دے کر خلق کیا ہے. اور تمہاری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تم اپنا اختیار رکھتے ہو، تم چوائس رکھتے ہو، تمہیں چوز کرنے کی صلاحیت ہے. اس لیے اب تم اعلیٰ اس لیے ہو کہ اگر تم چوائس کر لو صحیح اور میری عبادت کر لو تو تم وہ بن جاؤ گے کہ جو کبھی کسی کو گمان نہیں ہے سوائے میرے کہ جس نے روح پھونکی ہے. نہ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم. مجھے پتا ہے کہ تم کیا ہو جاؤ گے. تم وہ ہو جاؤ گے کہ خود تم کو بھی پتا نہیں ہو جائے گا کہ کیا ہو جاؤ گے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے خلق ہی نہیں کیا جن اور انس کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. خلقت کا مقصد اللہ کا عبادت کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اگر اللہ غیر کام کے لیے خلق کرتا ہوتا، عبادت کے لیے خلق نہ کرتا ہوتا اور کوئی جنرل کام کے لیے خلق کرتا ہوتا تو ہوتا یہ کہ وہ جنرل کام ہم کرتے اور برائی کرتے اور ظلم کرتے تو اس برائی کا اور اس ظلم کا حصے دار اللہ بھی ہو جاتا. توجہ کا محتاج ہوں. کیوں کہ عبادت کے لیے اور بہت سی چیزوں کے لیے خلق کیا. ہم نے وہ بہت سی چیزوں کے لیے جو خلق کیا اس میں ہم نے ظلم کرنا شروع کر دیا، لوگوں کا حق مارنا شروع کر دیا. تو کیونکہ اللہ نے عبادت اور کچھ چیزوں کے لیے خلق کیا ہے تو واسطے سے اللہ ان برائیوں میں شریک ہو جائے گا. پاک ہے اللہ کی ذات کہ وہ کسی برائی کے لیے کسی طریقے سے جڑ جائے. پاک ہے وہ ذات. سبحان الذی، سبحانہ، پاک، منزہ، امیکولیٹ، ہر عیب سے دور. تو کیوں؟ تو پھر خلق کیوں کیا؟ فقط عبادت کے لیے خلق کیا ہوں. لیکن چوائس تمہاری ہے. عبادت کے لیے خلق ہوئے ہو، سمجھنا تمہارا کام ہے.
اگر سمجھ گئے تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ہو جاؤ گے، جو میرا عنوان ہے۔ اگر سمجھ لو گے تو مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ہو جاؤ گے، یعنی تم خلق کو لے لیے، ہدایت کو بھی لے لیے، خلق کو بھی لے لیا اور ہدایت کو بھی لے لیا۔ اب کیا ہو گیا؟ ہدایت کو لیا، لیتے ہی ایمان لے آئے رسول پر بھی اور اللہ پر بھی اس سے پہلے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، وہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں، وہ لوگ دنیا کی سب سے بہترین خلقت ہے۔ قرآن کی آیت کیا ہو گیا؟ خلقت تو ہو گئی، مل گئی، ہدایت ملی، لینا چوائس ہے۔ خلقت مل بھی گئی، خلقت سسٹین بھی ہو رہی ہے، ہر سیکنڈ سسٹین بھی ہو رہی ہے، چل بھی رہی ہے۔ ہم کچھ خاص کرتے نہیں، ہمارے زندہ رہنے میں ہماری کوشش کلوز ٹو زیرو ہے، اور اس کی مرضی 100% ہے۔ بہترین صحت رکھنے والے نہیں رہتے، سیکنڈ میں ختم ہو جاتے ہیں، بہت بیمار سالوں چل جاتے ہیں۔ اگر فقط اور فقط فزیکل ڈیٹا کی بیسس پہ اگر ہم ایویلیویشن کریں گے تو یہ نتائج نہ نکلنے چاہیے۔ جو بالکل صحت مند اور توانا ہے وہ چلنا چاہیے، اس کو 50 60 70 80 90، اور جو بالکل بیمار ہے وہ 1 سال 2 سال میں ختم ہو جانا چاہیے، اس سے بھی کم۔ لیکن یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہوتا، تو حیات اس کی خلق الموت والحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے خلق کی موت اور زندگی کو تاکہ میں آزماؤں تم میں سے کون اعمال کے حساب سے سب سے اچھا ہے۔ اب پتا چلا کہ کتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے یہ جانکاری پیدا کرنا۔ ہم انسٹنکٹ سے لیڈ نہیں ہیں، ہم کو علم کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے۔ اس لیے قرآن کی جو ابتدائی آیت آئیں اس میں علم بالقلم کہا گیا، انسان کو اللہ قلم کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، ریٹن ورڈ کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ اب اگر ہم ریٹن ورڈ کو نہیں لیں گے، نہیں سمجھنا چاہیں گے، اور جیسا لکھا ہوا ریٹن ورڈ ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ دنیا کی جو بھی کتابیں ہیں، دینی کتابیں، ویدوں سے لے کر، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے لے کر، نیو ٹیسٹمنٹ سے لے کر، ہر چیز جو پرانی سے پرانی ہے، ویستا سے لے کر، آپ پوروں کو دیکھ لیجئے، قرآن کی جو روش، طریقہ اور بیان کے اسلوب ہے، ویسی کوئی کتاب نزدیک بھی نہیں آتی۔ اس کو کتاب کہنا بھی عام کتابوں کے مقابل میں ممکن نہیں ہے۔ فوج گویم آنچه در دل مضمر است، این کتابی نیست چیز دیگر است، اقبال کا مشہور فارسی شعر ہے۔ کھل کر کہہ رہا ہوں، جو میرے دل میں چھپا ہے یہ کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ یہ ہدایت کا ذخیرہ ہے جو کتاب کی شکل دے دی گئی ہے، یہ نارمل کتاب نہیں ہے۔ نارمل کتابوں میں پہلا ایڈیشن کے بعد دوسرا چھپتا ہے تو 4 8 10 100 50 چینجز آ جاتے ہیں، چاہے وہ کتنے بھی بڑی سائنٹسٹ کا کیوں نہ ہو، کتنے بھی بڑی تحقیق کرنے والے کا کیوں نہ ہو، پہلے سے دوسرے ایڈیشن میں آئیڈیاز میں ڈفرنس آ جاتا ہے۔ تو اب ہم کو ایک ایسی کتاب مل گئی اور کتاب کے ساتھ نور علی نور، نور مل گیا، اطرت مل گئی۔ اس دونوں کا آپس میں ملنا آج آپ کو انٹرنیشنل جیو پالیٹکس میں نظر آ رہا ہے واضح طور پر۔ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں بہت سے کہ یہ فینومینن، یہ حقیقت کیسے رونما ہو گئی۔ اگر یہ قرآن نہ ہوتی اور اگر یہ اہل بیت نہ ہوتے تو یہ نہ انقلاب ہوتا، نہ یہ ویلیو سسٹم ڈیولپ ہوتا کہ حق کے لیے
جینا بھی صحیح ہے اور حق کے لیے مرنا بھی صحیح ہے. جینا تو سبھی چاہتے ہیں لیکن جب مرنے کی بات آتی ہے حق پر تو تب لوگوں کو تذبذب سا سوچتا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے جینے کے لیے حق چاہ رہا تھا, مرنے کے لیے کسی پڑوسی کو ڈھونڈ لیں. ہم اس راستے پر نہ چلیں. 72 ہونے کا یہی بڑا سبب بنا. جب دین پر مرنے کی بات آئی تو حسینی کم ہوتے گئے. آج آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو مقاومت ہے چاہے وہ ایران میں ہو یا لبنان میں, مرنے والے آمادہ ہیں, گھر والے بھی مر رہے ہیں ساتھ میں. یہ جتنے بڑے بڑے جنرلوں کو سائنٹسٹ کو مارا گیا ان کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا, نہ ان کی بیوی نہ ان کے بچے نہ ان کی قریبی فیملی کوئی باقی نہیں رہی. اس حد تک مارا گیا ہے کہ خود ٹرمپ آج سے 4 دن پہلے کہتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے اسرائیل کا, ایک بلڈنگ میں کوئی حزب اللہ کا فائٹر انٹر ہوتے ہوئے اگر ان کو دکھ جائے تو پوری بلڈنگ کو بلاسٹ کر دیں گے کیا. دشمن کہہ رہا ہے, دشمن کہ جو کام ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ڈٹے ہوئے, جانتے ہوئے کہ ہمارے طرف سے ہمارے خاندانوں کو ختم کر دیا جا رہا ہے, جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے. فلسطین والوں نے جو مقاومت کی, سنوار جو سب سے زیادہ ایکٹیو آدمی تھے وہاں کے اور جو فرسٹ فلور پر تھے جب مارے گئے, ٹنل میں نہیں تھے. وہ بار بار مولا کا ایک مشہور شعر ہے, وہ کہتے تھے کہ وہ شعر میں یاد رکھتا ہوں ہمیشہ کہ میں میری موت سے مربوط کون سے دن سے فرار کروں. ایو یومیہ من الموت افر, میں اپنی موت سے 2 دن جو تعلق رکھتے ہیں ان میں سے کس سے فرار کروں. یوم لم یقدر, یوم لم یقدر او یوم خدر, وہ دن جس میں میری موت لکھی ہوئی نہیں ہے یا وہ دن سے جس پر لکھی ہوئی ہے. یہ سنوار کھل کھل کر بیان کرتے تھے یہ اشعار. مطلب یہی کہ میں فرار موت سے کر ہی نہیں سکتا. جب اللہ نے لکھ دیا ہے 2 دن ہے, وہ جس دن لکھا ہوا نہیں ہے وہ یا جس دن لکھا ہوا ہے, جب لکھا ہوا ہے تو فرار نہیں کر سکتا ہوں, جب نہیں لکھا ہوا ہے تو فرار کرنا معنی نہیں دیتا. اس طریقے سے علی کی گفتگو فلسطین میں اثر کرتی ہوئی نظر آتی ہے اس سردار کے زبان سے, اور اس نے اپنی زبان پر پورا اپنی زندگی کا سبق جو سیکھا تھا اس کو پورا کیا. تو یہ ایک شیعہ یا سنی فکر نہیں ہے, یہ فکر الہی فکر ہے, کوئی خاص مذہب سے جڑی ہوئی فکر نہیں ہے, یہ آدم سے جڑی ہوئی ہے, نوح سے. اس لیے کہتے ہیں امام حسین کو یا وارث آدمہ, صفت اللہ, نوح نبی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ. یہ جو ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں یہ وراثت آدم ہے. یہ کسی ایک, ہاں لوگ جو آگے بڑھے ہیں ان میں اکثریت, بڑی اکثریت ڈائریکٹلی اپنے دین کو ائمہ سے لینے کا دعویٰ کرتی ہے, اور وہ ایک ڈیفرنس بہت بڑا آیا ہے. لیکن فکر فی نفس ہی محدود نہیں ہے, فکر آفاقی ہے, پوری طرف ظاہر ہوتی ہے. کل کی مجلس میں میں نے اشارہ کیا تھا کہ اللہ نہ فقط ہدایت دیتا ہے بلکہ اتنا قریب ہے کہ جس کی حد نہیں ہے. فإنی قریب, اللہ قریب ہے, بے انتہا قریب ہے. ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں پر بھی ہو وہ ہے. تو یہ قربت ایک چیز, آج میں یہ تفصیل کے ساتھ جو ابھی اشارہ کیا طرف آپ کو متوجہ کروں کہ اس طرف جہاں پر اللہ پورے کا پورا باہر بھی ہے, اندر بھی ہے اور ہمارے باہر بھی ہے. سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, ہم اپنی نشانیاں عنقریب ان کو
آفاق میں، ہورائزنز میں اور ان کے اندر دکھا دیں گے تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ یہ جو رسول ہے، یہ جو کلام ہے، یہ جو پیام ہے، یہ سب حق ہے، انسان کی فطرت سے جڑا ہوا ہے، انسان کی جو فطرت بنتی ہے اس سے قریب ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ فطرت کو پالیں، وہ فطرت جس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور فطرت کے قانون میں بھی تبدیلی نہیں ہوتی، جہاں پر اللہ کہتا لا تبدیل لخلق اللہ اور لا تبدیل لسنت اللہ، نہ اللہ کی خلق میں تبدیلی آتی ہے نہ اللہ کی سنت میں تبدیلی آتی ہے، اس کے قوانین دنیا کو چلانے کے اٹل رہتے ہیں، اس کے قوانین جس پر ہم کو خلق کیا اٹل رہتے ہیں، اس کا خلق بھی اٹل اور اس کی ہدایت بھی اٹل، فقط یہ ہے کہ ہم اٹل ہو جائیں، شرط یہ ہے کہ ہم اٹل ہو جائیں اس کے راستے پر، شدت کے ساتھ اس کے ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر ہم ایک نئی دنیا بنا سکتے ہیں اسی جگہ پر، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے، بغیر کسی قانون شکنی کے، بغیر کسی نفرت کے۔ آج ہمارا ملک نفرت زدہ ہو گیا، اتنی نفرت پھیلائی جا رہی ہے کہ جس کی حد و انتہا نہیں ہے، بلڈوزروں کو استعمال کیا جا رہا ہے جہاں پر سول کیسز ہیں، ایسے کام کیے جا رہے ہیں کہ جہاں پر مائنورٹیز کے جینوسائیڈ کی بات کی جا رہی ہے۔ اس نفرت میں یہ اللہ کے دین کو ماننے والے نفرت میں نفرت ملائیں گے یا برائی کو اچھائی سے دور کریں گے؟ فَادْفَعْ بِالَّتِی ہِیَ أَحْسَنُ السَّیِّئَةَ، برائی کو اچھائی سے دور کرو، فَادْفَعْ بِالَّتِی ہِیَ أَحْسَنُ، دفع کرو برائی کو اچھائی سے، ہو سکتا ہے کہ تمہارا سخت دشمن تمہارا بہترین دوست بن جائے۔ یہ سبق قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ نفرت کو نفرت سے توڑنا رحمت للعالمین کا کام نہیں ہے، رسول کا کام نفرتوں کو دنیا میں ختم کرنا ہے، دل سے نفرت نہ نکلے، دل سے رحمت نکلے۔ تم سے وہ برائی کرنا چاہتا ہے، تم اس سے اچھائی کرنے پہ آ جاؤ، یہ آسان نہیں ہے، مگر وہ کہ جس کو بہت بڑا رحمت کا حصہ اللہ نے دیا ہے قرآن کی آیت، یہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے، مگر اس کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو بہت بڑا حصہ دیا، حظ عظیم، اللہ کی بڑی عطا ہونی پڑتی ہے کہ انسان کسی کو جو اس سے برائی کرنا چاہتا ہے وہ اس سے اچھائی کرنا چاہے، وہ ختم کرنا چاہتا ہے وہ بقا کے لیے کام کرے۔ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے جب آپ اس سے قریب ہوتے جاتے ہیں اور شیطان کو بہکانے کا موقع بالکل بھی نہیں دیتے۔ کل میں نے کہا تھا کہ جو فاصلہ ہمارے میں اور اللہ میں ہے اس درمیان میں شیطان رہتا ہے، یہ فاصلہ جیسے کولیپس ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، ویسے ہی شیطان کا وجود ہمارے سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر امام جعفر صادق علیہ السلام اسی بنیاد پر سائنس کا ریولیوشن لا دیا اسلامی دنیا میں، اسی ایک بنیاد پر۔ جابر ابن حیان جو شاگرد تھے ان سے فرماتے ہیں، اور جابر بہت ینگ تھے جس وقت امام کی رحلت ہوئی، شہادت ہوئی، تو کم سنی میں سکھا رہے ہیں کس کو؟ جابر جو کیمسٹری کے فاؤنڈنگ فادر مانے جاتے ہیں، جابر ابن حیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو جابر، اگر تم مخلص ہو جاؤ، پیور ہو جاؤ، تو تمہارے واسطے شیطان کا وجود ختم ہو جائے گا، تمہارے لیے شیطان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ پھر کہہ رہا ہے قرآن میں کہ مخلص بندوں کو تو نہیں بہکا سکتا، اور شیطان سے بھی کہلوا رہا ہے کہ تو میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا، اور شیطان بھی کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو تمام کو بہکاؤں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے، یہ تم کام کر لو ہے جابر۔ اس کے بعد
جب شیطان کا وجود تمہارے پاس ختم ہو جائے گا تو ایک نئی دنیا نظر آنے لگتی ہے. ہماری دنیا میں آدھا ہم دیکھتے ہیں، ہماری دنیا کا دیکھنے کا آدھا کام شیطان کرتا ہے. کبھی کبھی یہ آدھا جا کے 90% ہو جاتا، کبھی کبھی اور بڑھ سکتا ہے، یا کبھی یہ آدھا جا کر ادھر کی طرف کمپلیٹ ہو سکتا ہے. 90% 99% ہم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں. جو ینظروا بنور اللہ، اللہ کہتا ہے جو اللہ کی نظر سے دیکھنا کہتے ہیں، وہ اگر ہمارے لیے حاصل ہو جائے، شیطان کی نظر سے نہیں، اللہ کی نظر سے دنیا. نبیوں کا کام، ائمہ کا کام یہی تھا. یہ اتنے اعلیٰ کیوں ہو جاتے تھے؟ یہ اللہ کی نظر سے دنیا کو دیکھتے تھے، شیطان کی نظر سے دنیا کو نہیں دیکھتے تھے. تو یہ دنیا الگ، وہ دنیا الگ. شیطان کی دنیا وہ کہ جس میں آدم کو شیطان ورغلاتے وقت کیا کہتا ہے؟ قرآن کی آیت قسم کھا کر کہتا ہے یہ جو درخت سے تم کو دور رکھا گیا ہے یہ فقط و فقط یہ ہے کہ تمہاری جاوداں زندگی نہ ہو جائے، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی نہ رہ جاؤ. اگر اس سے فائدہ اٹھا لو گے تو تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے. اب ہمیں یہ رہتا ہے کہ ہم کو موت نہیں اگر آئے تو اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے. تو اب یہ شوق میں آدم اور حوا دونوں آگے بڑھ چکے. کیوں کہ شیطان کی بات پر یقین کر لیا اور جو ہونا تھا ہو گیا. ابتدا سے یہ بات کہ اس دنیا میں تمہیں بقا چاہیے، یہ دنیا میں بقا نہیں ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، کل شیء علیہا فان. یہ ہر چیز یہاں کی فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. یہ تیرا عزت بخشنے والا، جلال رکھنے والا رب ہے کہ اس کی صورت باقی رہ جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی. تو یہ دنیا فنا کی دنیا ہے. اب فنا کی دنیا میں ایک انسان اگر نظر کر رہا ہو تو کیا دیکھے گا؟ وہ چیز اب فنا تو ہونے والا ہوں، جتنا سمیٹ سکوں سمیٹ لوں. دولت کے معاملے میں، شہرت کے معاملے میں، طاقت کے معاملے میں، جہاں جہاں جو مل سکتا ہے میں سمیٹ لوں. ویسے ہی لوگ آپ اکثر ٹیلی ویژن کے اوپر، یوٹیوب پہ اور جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ جو اپنی شہرت کے لیے مر رہے ہیں، اپنی دولت کے لیے مر رہے ہیں، اپنی طاقت کے لیے مر رہے ہیں. تم اگر سب کرنے کے بعد کیا مریں گے؟ نہیں. جب تم ہر چیز پر مر رہے ہو تو مرنا بھی تو پھر تمہارا ساتھ ہے نا. یہ کون سی منطق ہو گئی کہ ہر چیز پر مرو اور تم خود نہ مرو؟ تو اللہ کہتا ہے تم چھوٹے چیزوں پہ مرتے جاؤ، اس کے بعد ایسی موت دوں گا کہ جو عذاب کے علاوہ تمہارے لیے کچھ نہیں لائے گی. اللہ کی طرف سے نظر کرنا یہ شیطان کی نظر ہے، اور یہ زیرو سم گیم ہے. یعنی آپ جو کچھ حاصل کر لو جب مر جاؤ گے تو زیرو ہو جائے گے. ایک فقیر اور ایک بلینر دونوں زیرو پہ ختم ہوتے ہیں. اس کا بھی میٹر زیرو پہ، اس کا بھی، کیونکہ دنیا مانا ہی نہیں رکھتی جب انسان کی حیات ختم ہو جائے. جب انسان کی حیات ختم ہو جائے، چاہے وہ بلینر رہے، ٹریلینر رہے یا فقیر رہے، ختم ہو جاتا ہے. تو آخر نتیجہ اس دنیا کی زندگی کا کیا ہے؟ زیرو ہے. اب جو اللہ کی نظر سے دنیا کو دیکھ رہا ہے، وہ بقا کی نظر سے دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ بدن تو مجھے دیا گیا تھا، میری روح تو کب کی وقت کے دائرے سے باہر پیدا ہوئی تھی. اللہ کی سب سے بڑی خلقت، سب سے پہلی خلقت میری روح ہے. کیونکہ اگر وہ نہ ہوتی تو یہ دنیا نہ بناتا. اگر روح نہ ہوتی کہ جو یہ دنیا کو سمجھ سکے تو یہ دنیا بنتی ہی نہیں. تو میری روح دنیا کا سبب ہے تاکہ میں دنیا کو سمجھ کے اس کو اس مرضی پر چلاؤں جو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی مرضی ہے. اللہ نے روح کو بنایا، عقل کو بنایا، ابتدائی شعوری چیز کا نام جس کو ہم کہتے ہیں. کافی کی ابتدائی حدیث باب عقل و جہل میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے اوپر پہلی چیز بناتا ہے کہ جو اللہ کو قبول کر کر اللہ کے حکم کی تابع ہو جاتی ہے.
یعنی روح میں پہلی وہ خلقت ہے کہ جس میں اختیار ہے. اللہ بناتا ہے، کہتا ہے آگے آ، آگے آتی ہے، کہتا ہے پیچھے جا، پیچھے جاتی ہے. یعنی اپنی مرضی کے مطابق اللہ کا حکم قبول کرنا شروع کرتی ہے. اللہ کے جبر سے نہیں کر رہی ہے. کوئی ایٹم کو اللہ اپنی حرکت نہیں بولتا تو ایسی حرکت کر، حرکت دے دیتا ہے، اسی حالت میں اس کی عبادت رہتی ہے. پہلی چیز جو بنی وہ مادہ نہیں تھا، روح تھی. اب جب روح بن گئی اور اس میں اپنی آزادی سے اللہ کی بات سننے کی کیفیت کو اللہ نے طے کر لیا، دیکھ لیا، اور روایت آگے جا کے کہتی ہے کہ میں تجھے کامل کروں گا ان میں کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں. یہ بھی ہے. اور یہ اہل بیت کے مکتب کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ سبب خلقت روح، اور وہی روح کہ جو انسان کی شکل اختیار کرتی ہے دنیا میں، اس کے بننے کی روش کو جو قرآن میں واضح طور پہ بیان نہیں کیا گیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو تم ایسی روح کے ساتھ آ رہے ہو کہ جو خلقت سے اختیار رکھتی ہے. تم کو اختیار دیا نہیں گیا، تمہاری ذات میں اختیار ہے. بہت بڑا فرق ہے. تم کو اختیار دیا نہیں گیا، تمہاری ذات میں، تمہاری آئیڈینٹی میں اختیار ہے. تو وہ اختیار اتنا پاورفل ہے کہ وہ کبھی اللہ تم سے سلب نہیں کرے گا. تمہارے وجود کا دار و مدار ہے، کبھی سلب نہیں کرے گا. لیکن یاد رکھو اگر تم اس کی اہمیت نہ سمجھو گے تو تم شیطان کی نظر سے دیکھو گے، بدن کی نظر سے روح کو دیکھو گے، روح کی نظر سے بدن کو نہیں دیکھ سکو گے. یہیں پہ اما شاکروں و اما کفورا آ جاتا ہے. جو روح کی نظر سے بدن کو دیکھتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بقا ہی بقا ہے، میں پہلے بھی باقی تھا، بعد میں بھی باقی رہوں گا. یہ درمیانی جو مدت ہے، یہ درمیانی جو مہلت ہے، یہ تو میری آزمائش کے لیے بنی ہے. تو یہ تو میں آزمائش میں سے گزر رہا ہوں. بدن یعنی آزمائش، بدن یعنی آزمائش، اور کوئی سبب بدن کے بننے کا ہو ہی نہیں سکتا. لذتیں بھی جو بدن کو دی جا رہی ہیں وہ بھی آزمائش، پیسہ جو ہم کو دنیا میں ملتا ہے وہ بھی آزمائش، عزت جو ہم کو ملتی ہے وہ بھی آزمائش، ماں باپ کی شفقت اور محبت جو ملتی ہے وہ بھی آزمائش. ہر جگہ پر آزمائش ہی آزمائش. اور روح بڑی خوش ہوتی ہے جب اللہ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے یقین رکھتے ہوئے کہ میرا مالک میرے ساتھ ہے. ہوا معکم، تب سمجھ میں آتا ہے ہوا معکم کا مطلب کیا ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے. وہ روح جو آگے بڑھتے جا رہی ہے مادے میں اچھائی ایجاد کرنے کے لیے، جبکہ مادے میں فقط ظلمت ہے، نور نہیں ہے. تو ظلمت میں نور ایجاد کرنے کا کام کر رہی ہے. کتنی طاقت لگے گی؟ فطرت کے ساتھ اللہ کی مدد کی بے انتہا ضرورت پڑے گی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کو کہا جا رہا ہے تم کو ہم نے جو کتاب دی اس لیے نہیں دی کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، کیونکہ رسول کو شدت سے ضرورت پڑتی تھی اپنے کام کو انجام دینے کے لیے. مشرکین کے درمیان نور توحید پھیلانے کے لیے اس حد تک مشکلوں کو برداشت کرنا پڑتا تھا. لیکن پھر وہی بات ہوتی تھی، اللہ کے طرف بار بار رجوع کرنا. منیب کہتا ہے قرآن ان کو کہ جو اللہ کے طرف بار بار رجوع کرتے ہیں، انابت کہتے ہیں عربی میں. تو یہ بار بار رجوع کیوں ہوتا ہے؟ طاقت اللہ سے لیتے ہیں اور اللہ کے نام پر بسم اللہ کہہ کر دنیا میں دیتے ہیں. اگر اللہ کے نام سے کوئی چیز نہ نکلے تو اس میں نور نہیں رہے گا. جس کو ہم نور دیتے ہیں سوائے اس کے کسی اور کو نور نہیں ہے. قرآن کی آیت فَمَا لَهُ مِن نور، جو میں نور دیتا ہوں وہی نور ہے، جو نور میرے سے نہیں لیتا اس کے لیے نور ہی نہیں ہے. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. جس کے پاس میرا دیا ہوا نور نہیں ہے فَمَا لَهُ مِن نور، اس کے لیے نور ہی نہیں ہے. اب اندازہ لگائیے، کتاب نور ہے، رسول نور ہے، اہل بیت نور ہے، اور سب پہ بڑا نور اللہ نور السماوات والارض. قرآن کی آیت اللہ نور ہے. کس کا؟ سماوات اور
عرش کا پوری طاقت اس کی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، بغیر اللہ کے کوئی نہ طاقت ہے نہ قوت ہے. یہ ہر چیز، آج کا دور ترقی یافتہ دور ہے، بہت سی معلومات ہو گئی ہیں، سائنس میں بڑی ترقیاں ہوئی ہیں، یہ سب کے سب اس کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. جو بھی میں نے آیت پڑھی کہ ہم تم کو عنقریب نشانیاں اپنی دکھا دیں گے آفاق میں اور انفس میں، یہ عنقریب سے خدا کا عنقریب ہے. ہو سکتا 500، ہو سکتا 1000، ہو سکتا 2000، جیسا جیسا تم کوشش کرتے جاؤ گے تم کو یہ نشانیاں بڑھتی جائیں گی. آج کے دور میں اتنی نشانیاں بڑھ چکی ہیں کہ اب اگر انسان شک کرے اللہ کے بارے میں، اس کی رحمت کے بارے میں، اپنی خود کے وجود میں رحمت کے وجود سے، تو اس سے زیادہ عقل نہ رکھنے والا کوئی نہیں رہے گا. اور عقل اور روح ایک جیسی چیز ہے، جو عقل کو کھو دے، اپنی انہیرنٹ کوالٹی کو کھول دے، اپنی ذاتی حقیقت کو کھو دے، تو وہ جا کر ہو کیا جائے گا؟ دوست خدا، ولی خدا یا دشمن خدا؟ بات بالکل قد تبین الرشد من الغی. یقیناً سچائی، اچھائی، سمجھداری، میچورٹی کا راستہ بالکل گمراہی کے راستے سے واضح کر دیا گیا. ہم آیت الکرسی ختم کرنے کے بعد والی جو اس سے متصل آیتیں پڑھتے ہیں وہ یہی ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. زبردستی نہیں ہے اس میں. آیت الکرسی ختم ہوتی ہے، اس کے بعد کی دو آیتیں ہم جو پڑھتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، زبر نہیں ہے دین میں. لیکن دین آ کے کیا کیا؟ قد تبین الرشد من الغی. رشد کا راستہ، میچورٹی کا راستہ، انڈرسٹینڈنگ کا راستہ، سمجھداری کا راستہ بیوقوفی کے اور حماقت کے راستے سے، اندھیرے سے دور کر دیا گیا، یہ اللہ کے نور کے واسطے سے. یہ سب کا سب آج نتیجہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. تم اللہ سے سبقت نہیں کر سکتے. اور ایک آیت، اللہ سے آگے بڑھنے کی تمہاری صلاحیت نہیں ہے. جو لوگوں نے اللہ اور اللہ کے پیام کی طاقت کو توڑنا چاہا، ان کی طاقت ٹوٹی، یا ان کی جو اللہ کے سہارے ٹک رہے تھے. الذین، وہ لوگ جو کہتے ہیں حسبنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اس کے بعد ڈٹ جاتے ہیں، ان پر اللہ ملائکہ نازل کرتا ہے. ملائکہ نازل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ طاقت کے حساب سے تو ایکویشن بالکل نہیں جم رہا ہے. ان کی کہاں پر، ان کی کہاں پر؟ رسول کے ساتھ بھی وہی حال تھا، بالکل وہی حال تھا کہ رسول کی بھی طاقت اتنی محدود. آپ جنگ خندق میں، جس کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے، جس میں مولا نے عمر ابن عبدود کو واصل جہنم کیا، یہ پورے کے پورے عرب قبائل مل کر رسول کے خلاف 5 ہجری میں جمع ہوتے ہیں، کیونکہ پہلی 2 جنگوں میں نتیجہ نہیں نکلتا ہے. جنگ بدر میں ان کو شکست ہوتی ہے، جنگ احد میں شکست ہو کر کچھ چھوٹی سی کامیابی ملتی ہے، مگر وہ کامیابی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ وہ پھر مدینے پہ قبضہ کر سکیں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ ابو سفیان پورے جزیرت العرب کے، عربستان کے قبیلوں کو جمع کر کے احزاب بناتا ہے. اس کو جنگ احزاب کے نام سے جانا جاتا ہے تاریخ میں، کیونکہ خندق کھودی گئی تھی تو اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں. موٹ بنائی گئی تھی تاکہ اتنی بڑی فورس کے مقابل میں رسول کے پاس افراد نہیں تھے جو جنگ کر سکتے ہیں. تو سلمان کے کہنے پر ایک خندق کھود دی گئی، جس کے کچھ ابھی اثرات ہم کو مدینے میں نظر آتے ہیں. تو وہ خندق کھود دی گئی اور منتظر رہے. وہ بالآخر یہودیوں نے بھی ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا اور پیچھے سے کھول دینے کا راستہ وعدہ کیا. رسول نے جنگ کی تدبیر کو سمجھتے ہوئے یہ مشہور کر دی بات کو کہ یہ جو یہودی تم سے کہہ رہے ہیں کہ تم پیچھے سے آ جاؤ، انہوں نے ہم سے، کیونکہ ہمارے ساتھ ان کا معاہدہ ہے، بات کر لی ہے کہ ہم پیچھے سے ان کو لانے کو کہتے ہیں اور آپ ان کو وہاں پر اٹیک کر دینا. تو ابو سفیان ڈر گیا. اس نے کہا کہ یہودیوں پر تو بھروسہ میں بھی نہیں کر سکتا. تب وہ جب پیچھے سے نہیں ہوا تو اس وقت ہوا کہ عمر ابن عبدود اور اس کے 2 ساتھی خندق کو پار کر کے آتے ہیں اور کوئی جاتا نہیں ہے. تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ بالکل کچھ نہیں رہا تھا. وہ للکار رہا تھا کہ اگر تم لوگوں میں سے کوئی اپنے دین کے بارے میں بھی اگر یقین رکھتا ہے تو آؤ، مجھے مار کے جنت میں چلے جاؤ، یا میرے
تلوار کا وار لے کے مر کر جنت میں شہید ہو کر چلے جاؤ. کوئی جانے کو جب تیار نہیں ہو رہا تھا, پوری تفصیل نہیں جانے کا ہے, کہنے کا مطلب اتنا ہی ہے کہ جو ہے مولا نے جو حرکت کی, 3 مرتبہ رسول نے بٹھایا, تیسرے وقت جب اٹھے تو جب گئے آگے اور کامیابی نصیب ہوئی تو رسول سے ایک روایت ملتی ہے, ضربت علی یوم خندق خیر من عبادت الثقلین, علی کی ضربت خندق کے دن جنوں انس کی عبادتوں سے زیادہ بہتر ہے. اور علی کا کردار اس میں معلوم ہوتا ہے, جب عمر ابن عبدود ان سے بدتمیزی کرتا ہے, علی ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ اس کی جان نہیں چلے جاتی, اور اس کے بعد اس کو کا سر کاٹتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو شامل نہ کروں کسی طریقے سے. یہ اللہ والے جو بقا کے لیے دیکھتے ہیں اور طاقت کو اپنی نہیں سمجھتے, کبھی اتراتے ہوئے علی کو کوئی کسی نے نہیں دیکھا, چاہے مرحب کو قتل کیا ہو, چاہے عمر ابن عبدود کو قتل کیا ہو, چاہے صفین میں جنگ لڑی ہو جب 60 سال کے ہو گئے تھے, علی کو اللہ اللہ چاہیے تھا, چاہے وہ سجدے میں ہو یا تلوار کے اللہ کے لیے کام آنے. اور جب علی کو اللہ کے لیے تلوار نہ اٹھانی تھی, علی نے وہ تلوار کو کبھی چھوا بھی نہیں, چاہے علی پر کتنا ظلم ہوا ہے. یہ شان علی ہے, یہ شان فاطمہ ہے, یہ ان کے بچوں کی شان ہے. یہ شان کو ہم سمجھیں, شان حسن و حسین و زینب کو ہم سمجھیں اور دیکھیں کہ یہ شان کیسی شان ہے کہ جو آج تک اثر انداز ہو رہی ہے اس ریگستان سی جگہ میں, چھوٹے سے شہروں میں جہاں پر ظلم کی یہ شدت, اور اس کے بعد اللہ پر یقین اتنا, اللہ کی صورت, اللہ کی قربت چاہتے ہوئے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. مشہور آیت ہے سورہ انسان کی, سورہ دہر کی, جہاں پر فاقے میں رہتے ہوئے فقیر کو بھوک میں رہتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے خیرات دے دیتے ہیں. کس کو دیتے ہیں؟ مسکین کو دے دیتے ہیں, یتیم کو دے دیتے ہیں, اور اسیر کو, وہ کہ جو اسیر تھا اور جنگ کرنے آ کر پکڑا گیا, مارنے آیا تھا, اپنے پر ایثار کر کر اس کو کھانا کھلاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, ہم یہ تم کو جو دے رہے ہیں نا, یہ ہم تم سے کوئی ریوارڈ لینے کے لیے, جزا لینے کے لیے یا کوئی شکر کرنے کے تمہارے محتاج ہیں, ہم تو یہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں. انما ہم یہ فقط اور فقط اللہ کے لیے دے رہے ہیں. انما کا مطلب فقط و فقط. یہ کیسے لوگ, تو اللہ اس طریقے سے کیسے چھا جاتا ہے ان کے وجود پر. اگر ان کے وجود پر چھا جاتا ہے تو اللہ نے کہیں روک لگا دی کہ ہمارے وجود پر نہ چاہے. ان کا وجود بڑا تھا, ان کے بڑے وجود پر چھا سکتا ہے تو ہمارے چھوٹے وجود پر نہیں چھا سکتا. ان سے بڑا کام لینا تھا, بڑا وجود تھا تو ان پر کافی تھا, تو ہم کو کافی نہیں ہے. الیس اللہ کافی عبدہ, قرآن کیا ہے, کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہوتا؟ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہوتا؟ پوری طریقے سے کافی ہوتا ہے, بندہ سمجھتا ہے کہ کافی نہیں ہے. ہمارا پرابلم ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہ ایسا معاملہ ہے, تجارتاً لن تبور, ایسی تجارت جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا. قرآن کی آیت, اللہ سے تجارت کرو, یہ ایسی تجارت ہے کہ جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا. یہ بقا کی تجارت ہے. تو جب دنیا میں انسان رہتا ہے اور بقا کی نظر سے دنیا کو دیکھتا ہے تو یہ دنیا آزمائش دکھتی ہے, آئے گی اور جائے گی, مجھے اس میں کیا کرنا ہے, مر بھی جاؤں گا, بدن جائے گا, میں نہیں جاؤں گا. کل نفس ذائقۃ الموت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں بدنی طور پر ختم ہو جاؤں گا, میری روح ختم نہیں ہوگی. ورنہ ذائقہ اگر مر جانے کے بعد کہاں رہتا ہے؟ تو نفس کو جب موت کا مزہ چکھنا پڑتا ہے تو بدن جاتا ہے, روح نکل جاتی ہے. یہ رول ہے, یہ رول ہے. نفس کو موت کا مزہ چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بدن جاتا رہتا ہے. سب کو یقین ہے کہ بدن جائے گا, اور جتنا اللہ چاہتا ہے اتنی ہی مدت تک رہیں گے ہم. نہ ہم اس کو آگے کر سکیں گے, نہ اپنی اللہ کی مرضی سے پیچھے کر سکیں گے, مگر یہ کہ اللہ کے غضب کا
سبب بنے کہ کوئی نہ بنے، کہ کوئی اپنے آپ خود کو مار لے، وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، مگر غضب کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جب انسان لا تقنطوا من رحمت اللہ کو قبول نہیں کرتا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، جو بھی کچھ ہوگا وہ اس مشکل سے بڑا ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو، اور جس کو اس پر یقین ہے وہ کبھی اپنی موت اپنے سے نہیں لائے گا مگر یہ کہ اللہ کے راستے پہ ہو یا اللہ کی مرضی پر ہو۔ یہ کمپریہنسونیس آپ اگر دیکھ رہے ہیں، میں اتنی باتوں کو ٹچ کرتے ہوئے آگے نکل رہا ہوں، یہ جو کمپریہنسونیس آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہاں پر کس دین میں میسر ہوتی ہے؟ میرے مطالعے میں 40-45 سال کے یہ چیز نظر نہیں آئی، میں جھوٹ بالکل نہیں بول رہا ہوں، اس منبر سے بول رہا ہوں۔ یہ کمپریہنسونیس، یہ پورے چیزوں کا جڑ جانا، روح کی خلقت سے لے کے یا امر سے لے کے آج کی دنیا اور قیامت کے حالات، دنیا میں ایسی طریقے کی فکر کرنا کہ انسان جب وہ قائل ہو جاتا ہے کہ شیطان کے بہکاووں میں نہیں جاؤں گا تو اس کے لیے دنیا بالکل الگ نظر آتی ہے، دنیا کی حقیقت اللہ اس کے سامنے کھول دیتا ہے۔ اسلام 1000 سال تک دنیا کی تمدن کی رہنمائی کیا ہے، اور یہ ویسٹرن لوگ خصوصاً برٹن رسل کے ورک میں مل جاتا ہے کہ کیسا کیا اسلام، جو ایک چھوٹی سی جگہ پر نکلا جہاں پر علوم آگے نہیں بڑھے تھے، رسم الخط تبھی رسول کے بچپن میں ایجاد ہوا تھا، کیسے کیا، اور یہ 47 سال میں اتنے سینکشنز رکھتے ہوئے ایران کی ترقی ٹیکنالوجی میں اتنی کیسے ہو گئی؟ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری جو ہمارے تلنگانہ اور آندھرا کے برابر جمعیت رکھتی ہے، 90 ملین کچھ، وہ کس طریقے سے ہر وقت جب کوئی کمپیوٹر سائنس کا، فزکس کا، میتھمیٹکس کا کمپٹیشن ہوتا ہے انٹرنیشنل اولمپیاڈ، اس میں ٹاپ 5 میں تو ہمیشہ رہتی ہے۔ کیسے ہوتے ہیں یہ؟ کہاں سے آ گیا؟ سینکشنز میں، دباؤ میں، انٹرنیشنل ایکسپوجر نہیں، سیمینارز میں جانے کو ویزا نہیں ملتا، حتیٰ کھیلنے جانے والوں کو رہنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے، 48 آورز میں کھیلو اور واپس چلے جاؤ۔ اب یہ جو ورلڈ کپ آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہوں گے کچھ لوگ، یہ ظلم سہتے سہتے مضبوط کیسے ہوتے ہیں؟ بڑا سوال ہوتا ہے۔ مولا سے فرمایا جاتا تھا، کہا جاتا تھا، یا اے مولا آپ کی غذا دیکھیے، کچھ بھی نہیں، پھر آپ کی توانائی دیکھیے، ایسی غذا سے یہ توانائی کیسے آ جاتی ہے؟ تو جواب میں کہتے تھے کہ تم نے صحرا میں، ڈیزرٹ میں اگتے ہوئے کوئی درخت کو نہیں دیکھا؟ کیا اس کی لکڑی، گرچہ اس کو کوئی پانی نہیں دیتا، کچھ نہیں دیتا، کیا اس کی لکڑی سخت نہیں ہوتی اس درخت کے مقابل میں جو باغ میں اگتا ہے، جس کو روز پانی دیا جاتا ہے؟ میں وہ صحرا والا درخت ہوں، بہت کم لے کر بھی اپنی لکڑی، اپنے بدن کو مضبوط کر لیتا ہوں۔ میں وہ باغ والا درخت نہیں ہوں کہ جس کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے مگر وہ دیتے دیتے اس کی لکڑی نرم ہو جاتی ہے۔ یہ مثال دیتے ہیں کھانا کم کھا کے طاقت زیادہ لانا، یہ روحی طاقت۔ اور جب خیبر کا در اکھاڑتے ہیں تو کہتے ہیں میں یہ روحی طاقت سے نکالا ہوں، بدنی اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو روحی طاقت کیا ہوتی ہے یہ بھی ائمہ نے سمجھا دیا، بدن کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے وہ بھی سکھا دیا۔ پھر رہ کیا گیا؟ سیکھتے سیکھتے سبھی کچھ تو ہم سیکھ لے سکتے ہیں، تو ہم کو تو چاہیے تھا کہ ہم دنیا کے سکھانے والے بن گئے، ہم کو تو چاہیے تھا کہ ہم دنیا کے سکھانے والے بن جائیں، ہم کو ایسا نہیں ہوا۔ ہماری اب حالت یہ ہے کہ ہم دنیا کے چابے ہوئے لقموں کو بھی اب چاب نہیں سک رہے ہیں۔ جو سائنٹیفک ترقیاں ہو گئی ہیں ان کو بھی ہم ایبزارب نہیں کر سک رہے ہیں۔ یہاں ہمارے اسکولنگ کی جو کنڈیشن ہے، جو ہمارے ٹیچرز کی کنڈیشن ہے، میں جانتا ہوں کافی حد تک ہم علوم کو پیاسے کی جیسا تلاش نہیں کر رہے۔ ایک آدمی پیاس سے مر رہا ہو تو پانی کو کیسے تلاش کرے گا؟ بھوک سے مر رہا ہو تو کیسے کھانے کو تلاش کرے گا؟ انسان پورے کا پورا عقل کے ذریعے سے علم حاصل کرنے کے لیے بنا ہے۔ تو اگر اس کو احساس ہو جائے کہ میری روح کی بھوک مجھے اصل ہے، میرے پیٹ کی بھوک اور میری پیٹ کی پیاس یا زبان کی پیاس یہ سیکنڈری ہے، مجھے تو پوری توجہ دینی ہے کہ پر
عقل کے ذریعے سے علوم حاصل کروں، دنیا کے بھی اور دنیا کے آگے کے بھی، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. تو اگر میں یہ کیفیت میں قوم کے طور پہ آ جاؤں، اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ جو بھوکوں کی طرح، الحکمت ضالۃ المومن، رسول سے حدیث ملتی ہے، وزڈم، نالج ایک مومن کی گمشدہ چیز ہے. جہاں کہیں دیکھتا ہے پا لیتا ہے. وہ ذوق ہم میں تھا، ایک زمانہ تھا، لیکن آج ہم میں وہ ذوق باقی نہیں رہا. ہمارے پاس وہ ذوق ختم ہو گیا ہے. ہم اپنے آپ کو مولا کے ماننے والے ضرور کہتے ہیں، لیکن علم کی جو تمنا ہے وہ مولا نے جو ایک باب جو رسول نے ان کے لیے کھولا تھا، اس سے 1000 باب کھول لیے. ہم مولا کے ان 1000 بابوں میں سے کچھ تو درک کر لیں، کچھ تو درک کر لیں. اور اگر کر لیں گے تو کنتم خیر امتن بن جائیں گے. سب چیز آمادہ ہے، ہم آمادہ نہیں ہیں. سب چیز آمادہ ہے، ہم آمادہ نہیں ہیں. میں جوانوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ایک دوسری نظر سے دیکھنا شروع کریں. آخرت کی نظر سے دنیا کو دیکھیں. آخرت خیر و ابقا ہے، زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رکھنے والی قرآن کی آیت. تو اس بنیاد پر اپنے آپ کو تیار کیجئے. اگر ویسے تیار کر رہے ہوں تو گناہ بالکل بیکار سا نظر آئے گا، گناہ مفہوم نہیں دے گا. حلال چیزیں اتنی رکھی گئی ہیں کہ اس کے بعد حرام میں انسان کو جا کر کھوجنا پڑے، مومن کو جھانک کے کھوجنا پڑے، یہ معنی اور مفہوم ہی نہیں ہے. آگے سمجھ میں آ جائے گا، لیکن آگے سمجھیں گے تو اب 20 سال کھونے کے بعد سمجھیں گے. 20 سال کھونے سے پہلے اگر سمجھ لیں گے تو بہت بہت اچھا ہو جائے گا، آپ کہیں چلے جائیں گے. ورنہ وہی کولو کے بیل بن کے پھریں گے. 20 سال جب چلے گئے تو اس کے بعد پتا چلا کہ 50 کے قریب ہو رہے ہیں اور دماغ کی صلاحیت بھی کم ہوتی جا رہی ہے. تو اب کوئی نئی چیز کرنے کی طاقت باقی نہیں رہے گی. تب جو کہ پچھتاوا ہوگا. لا تہین المناص قرآن کی آیت. پھر یہ ہے کہ یہ تو وقت پچھتاوے کا ہے ہی نہیں. زندگی گزر گئی. تو جوانوں سے درخواست ہے کہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، بقا کو موت کا تو خوف نکال ہی دیجئے. جب آنا ہے آئے گی، صحت کا خیال رکھیے. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. پھر قرآن کی آیت، تو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اللہ پسند نہیں کرتا کہ آدمی ایسا کھائے کہ ہلاکت کی طرف چلے جائے. ایسے کھانے کھائے جو اس کی ہلاکت کا سبب بن جائیں، یہ اللہ پسند نہیں کرتا. تو وہ بھی روک لیتا ہے. یہ نہ مت سمجھو کہ تم آخرت کے ہو گے تو دنیا کے نہیں رہنا. نہیں، دنیا کے تو رہنا پڑے گا. جیسا میں چاہتا ہوں ویسا رہنا پڑے گا. تم کو میں اپنی دنیا بھی دوں گا اور آخرت بھی دوں گا. تو وہ اصولوں کو سمجھ لیں، اس پہ لے کے آگے بڑے. صلوات بھیجیں میں محمد وآل محمد. 5 محرم ہیں. کربلا میں امام موجود ہیں. دن گزرتے جا رہے ہیں. ہوتے ہوتے وہ دن بھی آ جائے گا جب شہادتیں پیش کی جانے لگیں گی. شب عاشور کا ایک واقعہ ہے. امام اپنے خیمے میں رہتے ہیں. وہاں سے نکل کر پشت خیمہ جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہیں ایسے وہاں پر مواقع تو نہیں ہے جہاں سے دشمن پشت سے حملہ کر دے. خیموں میں پشت سے حملہ خیموں پر کر دے. تو امام وہ جا کر دیکھتے رہتے ہیں کہ نافع ابن ہلال کی نظر امام پر پڑ جاتی ہے. وہ تیزی سے امام کے پاس جا کے کہتے ہیں، امام آپ اکیلے ہیں، ایسا نہ ہو کہ دور سے آپ کو پہچان کر کوئی لعین تیر نہ چلا دے. امام کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم وہ بات جو بول رہے سو بول رہے ہو، لیکن تم جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن لو. نافع، یہ دیکھو تم جو یہ 2 پہاڑ دیکھ رہے ہیں نا، اس کے درمیان سے تم نکل جا سکتے ہو اگر چاہو، اور اپنی جان بچا لے سکتے ہو. چلے جاؤ، اور وہ تمہیں روکیں گے بھی نہیں. وہ تمہیں روکیں گے بھی نہیں. تو نافع رو پڑتے ہیں، کہتے ہیں اے امام، میں نے اپنی تمام پونجی لگا دی. 1000 درہم میں نے یہ تلوار خریدی. 1000 درہم میں نے گھوڑا خریدا تاکہ آپ کی نصرت کر سکوں. آپ کہتے ہیں اب مجھ سے کہ میں چلا جاؤں. نور کو دیکھنے والے اپنا سب کچھ دے کر آئے ہوئے تھے حسین کی نصرت کے لیے. کہنے پر کہ چلے جاؤ کہتے تھے نہیں جائیں گے.
آپ سے جا کر کوئی زندگی میں رحمت کی چیز ہی نہیں رہے گی سوائے اس کے کہ ہم ظلمتوں میں غرق ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ ہی رہ کر ہم جان دے دیں گے۔ یہ بات ختم ہوتی ہے، امام حسین جناب زینب کے پاس خیمے میں ملنے کے لیے آتے ہیں تو بی بی پوچھتی ہیں، اے ماں جائے، آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے نا، آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے نا؟ تو کہتے ہیں ہاں میں نے ان کو آزما لیا، ان میں ہر میں مجھ سے وہ انس اور محبت ہے جو ایک بچے کو اپنی ماں کے سینے سے ہوتا ہے، جو راحت اور چین اپنی ماں کے آغوش میں پاتا ہے، وہ لوگ مجھ سے ایسے جڑے ہوئے ہیں۔ بی بی کو اطمینان ہوتا ہے، بی بی کو ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ میرے بھائی کا حفاظت کرنے والا کہیں کوئی ساتھ نہ چھوڑ دے۔ جانتی ہے کہ حسین شہید ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ کوئی دغا دے دے اور حسین شہید ہو جائے، یہ بی بی کو گوارا نہیں ہے۔ دوستوں کے سہارے کے بعد جائے اور شہید ہو جائے۔ تو ایک میں آج حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہوں، ابھی کربلا نہیں پہنچے، راستے میں ہیں، ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار امام حسین کو کچھ دیر کے لیے نیند لگ جاتی ہے، بیدار ہوتے ہیں اور کلمہ استرجا پڑھتے ہیں۔ کلمہ استرجا کا مطلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر بغل میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا آپ نے یہ کلمہ استرجا کیوں پڑھا؟ امام جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ دیر جو مجھے نیند لگی تو میں نے ایک منادی کو صدا دیتے ہوئے سنا کہ یہ قافلہ تو حرکت کر رہا ہے لیکن موت اس کے ساتھ حرکت کر رہی ہے، اس لیے میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ایک جملہ جو علی اکبر کہتے ہیں، بابا اولسنا علی الحق، اے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یعنی موت کی خبر سن رہے ہیں، قافلہ مارا جائے گا اس کی خبر سن رہے ہیں، ان کو موت کی فکر ہی نہیں ہے۔ علی اکبر کو فقط یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں نا۔ جب موت کا ذکر سنے کوئی اور اس کو موت سے بے خبری ہو اور حق یاد آ جائے تو اب بتلائیے یہ کیسے لوگ ہوں گے کہ جو حق میں ڈوبے ہوئے تھے، موت کی بات کی جا رہی ہے، حق کی بات کر رہا ہے۔ امام بے انتہا خوش ہوتے ہیں، دعا دیتے ہیں، جزاک اللہ خیر الجزا، اے میرے بیٹے تجھے بہترین جزا دے اللہ۔ یہ جواب حسین چاہتے تھے کہ علی اکبر سے سنے، لیکن روز عاشور جب تمام اصحاب شہید ہو گئے تو بنی ہاشم کے جوان آپس میں گلے ملنے شروع کر دیے۔ اب اپنی نوبت آ گئی، کیونکہ اصحاب کسی کو شہید ہونے نہیں جانے دے رہے تھے جب تک کہ وہ زندہ تھے۔ تو جب یہ سب چلے گئے تو اب ان کی باری آ گئی، گلے مل رہے تھے۔ سب سے پہلے اجازت اکبر کو ملی کیونکہ بڑے تھے۔ امام رخصت کرتے ہیں اور اللہ سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مالک، اس کو بھیج رہا ہوں کہ خلقاً و منطقاً رفتار، کردار اور گفتار میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ تھا۔ اور جب مجھے کبھی خواہش ہوتی تھی کہ رسول کی صورت دیکھ لوں تو میں اس بچے کی صورت دیکھتا تھا، اس کو بھیج رہا ہوں۔ علی اکبر جاتے ہیں، گھمسان کی جنگ کرتے ہیں، 100 لعینوں کو قتل کرنے کے بعد پلٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، یہ جنگ کے لباس کے طرف سے جو گرمی ہو رہی ہے، فقط اشارہ یہ تھا کہ میری طاقت کو تھوڑا بھی سہارا، جانتے تھے پانی نہیں ہے لیکن کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اگر ذری بھی اور مجھے پانی جیسی چیز مل جاتی تو مجھے لڑنے کا حوصلہ اور بھی بڑھ جاتا۔ امام کچھ نہیں کہتے، اپنی انگوٹھی نکال کر کہتے ہیں کہ اس کو منہ میں رکھ لو اور کہتے ہیں کہ تمہارے جد تم کو سیراب کریں گے۔ پھر جاتے ہیں 200 لعینوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اتنے زخمی ہو جاتے ہیں کہ گھوڑے کی گردن کے اطراف اپنے ہاتھ ڈالتے ہیں، گھوڑا آگے بڑھتا ہے۔ اب جب اشقیاء دیکھ لیتے ہیں کہ اب ان کے ہاں طاقت باقی نہیں رہی تو اس طریقے کا حملہ کرتے ہیں
کہ اس کے بعد جس حالت میں امام حسین جا کر دیکھتے ہیں تو وہ کیفیت رہتی ہے جہاں پر جوانان بنی ہاشم سے کہتے ہیں آؤ بچوں اپنے بھائی کو خیمگاہ کی طرف لے آؤ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ